ایک رحمت مدام کا عالم بپا ہوا، دنیا میں جب نزول شہر مصطفیٰ ہوا، جب آپ آ گئے تو کنارا عطا ہوا، جب آپ آ گئے تو کنارا عطا ہوا، ورنہ تھا مدتوں سے سفینہ گرا ہوا، ورنہ تھا مدتوں سے سفینہ گرا ہوا، دنیا میں جب نزول شہر مصطفیٰ ہوا۔ کائنات، انسان اور زمانہ، ان تین چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کی بنیاد اور اس کی حقیقتیں ہیں۔ تاہم یہ بات بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، اس خیال کی بنیاد محض عقلیت و مادیت پر ہے، اور مادی نقطہ نظر میں وسعت، اصلیت، آفاقیت، استحکام اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ تمام عقلی نظریات بالآخر محدودیت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس راہ کے سالک کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں۔ زندگی کی بنیادیں سچ پوچھئے تو دو ہیں، توحید اور رسالت۔ توحید کائنات کا محور ہے، اس کی روح ہے، اس کی اساس ہے، اور رسالت اس اساس، اس روح کی روشنی ہے جس نے ذرے ذرے کو اس سے روشناس کرایا ہے، اس کا شعور عطا کیا ہے۔ توحید کی بدولت انسان کو نظام کائنات کی حقیقت معلوم ہوئی، خیر و شر کا عرفان حاصل ہوا، بقا و فنا کی آگہی ہوئی، اور رسالت کے ذریعے اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا، عمل کے معیار ملے، ارتقاء کا شعور ملا۔ اردو شاعری میں انسان کے دینی جذبوں اور خیالوں کا اظہار بڑے حسن، بڑے تنوع اور بڑی آن بان کے ساتھ ہوا۔ خدائے ذوالجلال کی مرکزیت اور عظمت اس کا ایک مستقل موضوع رہا۔ اردو شاعری نے ہر زمانے اور ہر علاقے میں شعری اظہار کی نئی نئی روشیں بنائی، نئے نئے گل بوٹے کھلائے۔ شکل و صورت کے لحاظ سے ہم نے کبھی غزل کی حیت کو اپنایا اور کبھی قصیدے کی وضع اختیار کی، کبھی ربائی کے روپ میں نمایاں ہوئی اور کبھی قطعے کا لباس پہنا۔ تاہم ہر جگہ اس کی دلبری میں اضافہ ہوا اور کیف و سرمستی کی فضا تشکیل پاتی چلی گئی۔ یہ رسم پڑ گئی کہ دیوان کی پہلی غزل کا موضوع وہ ذات ہوگی جو خالق ارض و سما ہے۔ امیر مینائی جو عشق الہی کی تڑپ رکھتے تھے اور متقی و پرہیزگار تھے، ان کے دیوان کا طلوع اس حمدیہ غزل سے ہوا۔ یہ آفتاب ہے گرم اس کی کبریائی کا، کہ ذرہ ذرہ ہے آئینہ خود نمائی کا، فقیر اس کی گلی کا ہوں میں، عجب کیا ہے جو تاج شاہ کاسا میری گدائی کا، یہ کس کی راہ میں
طریق پوچھتے ہیں آ کے رہنمائی کا، حیا تو یہ کہ ہے 70,000 پردوں میں، مگر ہے شوق سے عالم آشنائی کا، سمجھ رہا ہے جسے حشر و نشر تو زاہد، کرشمہ وہ بھی ہے ایک اس کی خوش ادائی کا، بشر سے حمد الہی امیر کیا ممکن، پہاڑ اٹھائے کہاں حوصلہ یہ رائی کا۔ حق یہ ہے کہ حمد کا حق انسان ادا نہیں کر سکتا، اور خداوند کریم کی عنایات کا بیان تمام و کمال نہیں کر سکتا۔ اس کی صفات مبارکہ کے پہلو لاتعداد ہیں، اور ان کی سمائی الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ پھر بھی جب اس کی نعمتوں کا خیال آتا ہے تو انسان کا دل سجدہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اس کی بے کران رحمتوں کا اندازہ ہوتا ہے تو زبان پر اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ سید جعفر طاہر نے یہ ذکر انسانی تاریخ کے پس منظر میں استادانہ لب و لہجے کے ساتھ کیا۔ اے قادر و قیوم و قوی قائم دوراں، کیا لائے بھلا کوئی تری ذات پر برہاں، کیا لاف خرد، کیا ہوس فہم و تفکر، کیا ندرت افکار و خیالات پریشاں، کیا حوصلہ دانش و تدبیر و تخیل، کیا ناطق شوق و لب ذکر کریمہ، تمکین تصور نہ سر و برگ بیاں ہے، کیا حسن ادا زور بیاں نام سخنداں، ہر ولولہ و قدرت اظہار خجل ہے، ہر شیوہ گفتار یہاں سر بگریباں، تعمیر خجالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، الفاظ و معانی و حروف و ہما الواں، پوشیدہ تیرے علم سے کچھ بھی تو نہیں ہے، اے تو کہ نہیں تجھ سے نہاں پیدا و پنہاں، یہ ذوق تماشا یہ تیری ناز نگاہی، آدم سا نبی لاش حابیل پہ گریاں، ہے تیری سماعت کی رضا نوح کے نوحے، چشمان پیمبر ہیں کہ سر چشمہ طوفاں، انصاف تیرا تخت کو تختے میں بدل دے، اے تو کہ تیرے ہاتھ میں ہے عدل کی میزاں، فرزند تہے تیرے قضا تیرا تقاضا، انعام کہ ہو آتش نمرود گلستاں، تعظیم کی یہ شان کہ تعمیر حرم ہو، بن جائے زمین قبلہ گہ عرش نشینہ، انداز طواف حرم پاک سکھا کر کہلائے تیری ذات بھی گردش گر دوراں، اعجاز تیرا خوف و غم خواب زلیخا، یہ تیری تجلی کہ جمال مہکنہ، آنکھوں کی سفیدی کہ جہاں تیرہ و تاریک، ہو دیدہ یعقوب سے روشن دل زندہ، ہاتھوں میں ابھی موم ہو فولاد کی انبار، داؤد کا نغمہ ہے کہ تو خود ہے غزل خواں، یہ خلط تقدیس و طہارت یہ شرافت مریم کی گواہی کے لیے عیسیٰ دورہ، اٹھے جو تیری آنکھ کبھی جانب صحرا، ایک طرفہ تجلی نظر آئے سر فاراں، پھر کعبہ نئے نور کا حامل نظر آئے، ہو گرد یتیمی سے خجل سطوت کیواں، تو اور بتوں کی ہو تیرے گھر میں خدائی، اس شان کریمی پہ ہے کافر کا بھی ایماں، ایک بندے مزدور سپہدار و سخنور، ایک نان جویں کھا کے بشر ہو شہ مرداں، جز نام تیرے
کچھ بھی نہیں پاس ہمارے، ہے دولت دنیا بھی یہی دولت ایمان۔ ذات و صفات خداوندی کا بیان آپ نے دیکھا کس قدر سحر تراز و جنو نواز ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کی عظمتوں کے ذکر سے صرف کائنات کا عرفان نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو خود اپنی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ اپنی پہچان کے علاوہ عشق حقیقی میں انسان پر جذب کے ایسے عالم بھی گزرتے ہیں جو بڑے نایاب ہوتے ہیں۔ حمید صدیقی نے حمد لکھتے وقت اپنی ذاتی کیفیت اور اپنے تاثراتی عالم کو اولیت دی ہے، حالانکہ اشاروں میں خالق حقیقی کی عظمتیں بھی نمایاں ہو گئی ہیں۔ ہری میں کبریا ہے اور میں ہوں، زباں محو دعا ہے اور میں ہوں، عجب کچھ جوش پر ہے ابر رحمت، سرور افزا گھٹا ہے اور میں ہوں، طواف کعبہ ہے وقت سحر ہے، نسیم دل کشا ہے اور میں ہوں، کہوں کیا دل کی کیفیت کا عالم، نگاہ آشنا ہے اور میں ہوں، بحمد اللہ کھلا ہے باب رحمت، میری آہ رسا ہے اور میں ہوں، چلا ہوں جانب کعبہ بست شوق، نبی کا آسرا ہے اور میں ہوں، حریم قدس کا پردہ اٹھا ہے، دل حیرت زدہ ہے اور میں ہوں۔ خدا کی ذات مجسم رحمت ہے، لیکن جناب رسالت مآب کی تشریف آوری کے ساتھ یہ رحمت دنیا میں فروغ پذیر ہوئی اور اس کی نعمت عام ہوئی۔ آپ کی ولادت باسعادت دنیا کا انتہائی مبارک واقعہ تھا۔ اس واقعے نے دنیا کے انسانوں کی اور انسانوں کے وجود کی قسمت بدل ڈالی۔ آپ کی ولادت کا ذکر اردو شاعری میں خاص مرتبے کا حامل ہے۔ عزیز لکھنوی نے اس تاریخ ساز انسانیت نواز واقعے کا ذکر بڑی جدت، فصاحت اور ایمانی حرارت کے ساتھ کیا ہے۔ دنیا میں نزول رحمت کے آغاز کا یہ بیان جامع بھی ہے، وقی بھی ہے، خیال آرا بھی ہے تاب عرش گلستان کا گوشے دستار، کہ سرزمین عراق عرب سے آئی بہار، ادا کیا ہے فلک نے فریضہ سحری، کھلا ہے دہر کے آگے صحیفہ گلزار، دل حجاز سے نکلا ہے ایک لمحہ نور، کہ جس نے سارے زمانے کو کر لیا ہے حصار، صدائے اشہد ان لا الہ الا اللہ سحر سے گونج رہی ہے میان ہر کوثار، یہ وقت خواب نہیں عبد مطلب جاگو، ہوا ہے خانہ کعبہ بھی آج شکر گزار، سنو جو نغمہ داؤد کی تمنا ہے، ہوئے ہے جمع وہ دیکھو طیور زمزم بار، ہزار رنگ سے آراستہ ہے بزم شہود، کہ نفس ناطق خلق کا ہے اب دربار، دکھائے ہم بھی تمہیں آج ایک حسن ملی، اب آؤ اے مہکنا ذرا سرے بازار، لیے ہے تشت زمرد کوئی ابریق، مؤدبانہ کھڑی ہے ملائکہ کی قطار، بسوئے حجرہ ادھر عبد مطلب پہنچے، فضائے دہر میں دیکھے جو یہ عجیب آثار، جناب آمنہ سے پوچھتے ہیں گھبرا کے، میں جاگتا ہوں کہ سوتا ہوں کیا ہیں یہ اسرار، مشاہدہ جو کیا آمنہ نے یہ نقشہ، کہا
نہیں سوئے کہاں ہو بیدار. کہا انہوں نے ہوا کیا تیری جبیں کا نور. کہا وہ نور ہے بیٹے کا میرے آئینہ دار. نوید آدم و حوا کو دے کوئی جا کر کہ وجہ خلقت دنیا کا اب ہوا اظہار. وہ گل کھلایا ہے فطرت کے منہ قلم نے آج کہ گر گئے ہیں نگاہوں سے سارے نقش و نگار. فضائے عرصہ گیتی ہے محو آرائش. نثار بخت زمیں ہے ثوابت و سیار. چراغ طور ہے ایک ایک ذرہ دنیا کا. تمام عرصہ گیتی ہے مطلع الانوار. میلاد عظیم کا یہ ذکر مقدس کلاسیکی آن بان کا حامل ہے. تاہم اس موضوع کو نظم جدید کے پیرائے میں بیان کرنے کا رجحان بھی بہت مقبول رہا ہے. دنیا میں آپ کی ولادت پاک سے ایک انقلاب پیدا ہو گیا. فکر، خیال، عمل سب ایک نئے سانچے میں ڈھل گئے. اردو شاعری میں بھی اس کا بیان نئے نئے انداز اور نئی نئی وجہ سے ہوا. سید جعفر طاہر کی نظم میں عقیدے کی حرارت بھی ہے، اسلوب کی ڈرامائیت بھی ہے، خیال کی نفاست بھی ہے اور مدحت کی وہ تمازت بھی ہے جو دلوں میں نورانی صبح طلوع کر دیتی ہے. بدلا ہے آئینے طرب، ہم در عجم ہم در عرب. پیدا ہوئے محبوب رب، ماہ عرب شاہ یمن. فرخند رو فرخ سیر، انجم قبا عالی نظر. ہر پاک سے پاکیزہ تر، کوثر زباں زمزم دہن. فخر زمین و آسماں ہیں پیشوائے قدسیاں. ہیں تاجدار عرشیاں پاؤں میں پروین و پرن. ہے سرنگوں لات و حبل آتش کدے سرد و خجل. وہ بت گرے یوں منہ کے بل ٹوٹا تلس میں برہمن. روشن دلے صحرا ہوا پتھر جو تھا ہیرا ہوا. حیراں یدے بیضا ہوا وہ نور پھیلا دفتن. پھیلا جہاں میں نور حق رنگے رخ باطل ہے فق. لو ہو گیا وہ چاند شق آئی جو ماتھے پر شکن. وہ جل بجھا آتش کدا ہر شہر میں غل مچ گیا. لو کعبہ پھر کعبہ ہوا گونجی اذاں بھولے بھجن. ہے صدر بزم انبیاء ہے قاضی ملک قضا. بدلا نظام ناروا بدلا زمانے کا چلن. لوح و قلم کی اصل ہے میزان عشق و عدل ہیں. معیار علم و عقل ہیں نقد ہنر مقصود فن. کہنے لگے روح الامی اے مرحبا صد آفریں. لکھی ہے کیا نعت حسیں اللہ رے زور سخن. فقر موجودات کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد اس کائنات کو نیا رنگ روپ ملا. انسان کی زندگی کا رخ نیکی، اخلاق، تہذیب، علم اور آگہی کی طرف ہو گیا. آپ کی ولادت نے ایک نئے دور کا آغاز کیا جس میں برتر مقام اس کو ملا جو زیادہ متقی تھا، زیادہ دیانتدار تھا. اب انسانیت کا وقار بڑھ گیا. یہ ایک انقلاب عظیم تھا جو معاشرت، معیشت، ثقافت سب کو تبدیل کرتا چلا جا رہا تھا. آپ کی ولادت ایک نئی زندگی کی ولادت تھی جس میں عمل کے نئے معیار قائم ہوئے. اب نسلی امتیاز، دولت، جبر اور لہو و لعب کی اہمیتیں ختم ہو گئیں. اب کردار کی عظمت، علم کی رفت اور اخلاق و تہذیب کی سربلندی قائم ہو گئی. جناب رسالت مآب نے اس دنیا میں قدم رکھا تو اس کی قدر و منزلت بڑھ گئی. دنیا اب رہنے کے قابل ہو گئی کیونکہ اس کی کثافتیں مٹ گئیں اور لطافتیں اس طرح فروغ پذیر ہوئیں جس طرح صبح کے طلوع ہوتے ہی باد صبا کے دوش پر خوشبو کے قافلے رواں دواں ہو جاتے ہیں. آپ کے کارنامے زندہ جاوید ہیں اور انسان آج جس ارتقائی مقام پر پہنچا ہے اس میں آپ کے ارشادات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. ہم اگر غور کریں تو ہماری زندگی کا ہر گوشہ آپ کی شخصیت، آپ کی تعلیمات اور آپ کے پیغام کا مرہون منت ہے. آپ مجسم پاکیزگی تھے. آپ نے عمل کو پاکیزہ بنا دیا، رزق کو پاکیزہ بنا دیا، زبان کو پاکیزہ بنا دیا. آپ کی آمد سے زندگی کو تقدس و طہارت نصیب ہو گئی. اسیر بدایونی کے الفاظ میں اس آمد سے نور کی ندیاں رواں ہو گئیں اور تمام کائنات روشنی میں نہا گئی.
آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، خادم جن کے ملائک سارے، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، خادم جن کے ملائک سارے، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، شافائے محشر رحمت عالم، فخر ملائک نازش آدم، طور کا شعلہ عرش کا جلوہ، حسن مدینہ غازائے کعبہ، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، خادم جن کے ملائک سارے، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، گل کا تبسم خندائے غنچہ، مردوں میں دیدہ چشم تماشا، رنگ گلستان شمع شبستان، بلبل بطحا طوطی کینا، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، خادم جن کے ملائک سارے، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، مہر نبوت ماہ رسالت، شان الہی آیا رحمت، آج عرب کی قسمت جاگی، کفر کی ظلمت کو سوں بھاگی، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، خادم جن کے ملائک سارے، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، آئے جہاں میں فخر دو عالم، فرش زمیں ہے عرش اعظم، عرش جھکا سب تارے ٹوٹے، ساتوں فلک کے چھکے چھوٹے، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، خادم جن کے ملائک سارے، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، رضوان تشتے زمرد لایا، نور کے پانی سے نہلایا، حوریں کرتا ٹوپی لائی، شوق میں یوں مستانہ گائیں، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، خادم جن کے ملائک سارے، آمنہ کے گھر آئے وہ پیارے، خادم جن کے ملائک سارے، جب آپ آ گئے تو کنارہ عطا ہوا، جب آپ آ گئے تو کنارہ عطا ہوا، ورنہ تھا مدتوں سے سفینہ گرا ہوا، ورنہ تھا مدتوں سے سفینہ گرا ہوا، دنیا میں جب نزول شہر مصطفیٰ ہوا، انسانیت کو جس نے دکھائی رہے نجات، انسانیت کو جس نے دکھائی رہے نجات، افسانہ حیات کی وہ ابتدا
سجا ہوا دنیا میں جب نزول شہر مصطفیٰ ہوا ابھرا بساط دہر پہ وہ نور جاوداں ابھرا بساط دہر پہ وہ نور جاوداں جس کے طفیل شب کا اندھیرا فنا ہوا جس کے طفیل شب کا اندھیرا فنا ہوا دنیا میں جب نزول شہر مصطفیٰ ہوا ایک رحمت مدام کا عالم بپا ہوا. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.